الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک علمی روحانی اصلاحی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کے لیے مذاکرہ کرنا، دین کی باتیں سننا سنانا، یہ نفع بخش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو، جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. سورہ 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسانوں کو بہترین ڈھانچے میں بنایا، یعنی سب سے بہترین اور خوبصورت اس دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو وہ انسانوں کو بنایا ہے، جنہیں اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے. یعنی جتنے بھی مخلوقات ہیں، سب مخلوقات میں انسانوں کو یہ شرف حاصل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں کرنے کے کچھ کام دیے ہیں، کچھ وہ کام ہیں جن سے منع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، ان کو بجا لانا اور ان پر عمل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. کچھ کام وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے منہیات اور اللہ کے وہ کام جو منع کردہ ہیں ان کاموں سے ہم رک جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین اور اسلام عطا فرمایا، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا اور سچا مذہب ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو کامل اور مکمل کر دیا. یعنی دین کی تکمیل ہو گئی، اسے مکمل کر دیا گیا. اللہ نے فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر اسلام کو، دین کو کامل اور مکمل کر دیا اور اس پر میں راضی بھی ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ مذہب اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے فرمایا کہ سب سے محبوب اور پسندیدہ اللہ کے نزدیک وہ مذہب اسلام ہے. دوسری جگہ فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا مذہب چاہے یا دوسرے مذہب کی طرف اس کا رجحان ہو تو اللہ نے کہا کہ وہ نقصان میں ہے، آخرت میں اسے نقصان اٹھانا پڑے گا. اسی اسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والو اور ایمان والیاں، اللہ نے ذکر فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ ایمان میں کامل اور مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اسلام کو پورے طور پر فالو کرنے والے بن جاؤ، اسلام کو مکمل طور پر اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے والے بن جائیں ہم، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر ہم ہرگز نہ چلیں، کیونکہ شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ شیطان اور انسانوں کی کبھی نہیں بنتی ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ غلط راستے کی طرف انسانوں کو لے کر کے جاتا ہے، اس کی منشا یہی ہوتی ہے، اس کی چاہت یہی ہوتی ہے، شیطان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو غلط راستے کی طرف لے کر کے جائے۔ طلاق اسلام کی نظر میں کیا ہے، اس سلسلے میں آج ہم نے گفتگو جمعے میں بھی کی ہے، اور آپ کے لیے بھی اصل عنوان اور ٹاپک ہم نے طلاق کا ہی رکھا ہے کہ کم سے کم آپ کو بھی پتہ چلے کہ یہ طلاق کیا چیز ہے، اور طلاق کے وجوہات، طلاق کے اسباب ہماری سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کیوں جنم لے رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں طلاق کے۔ تو چند چیزیں وہ ہیں جو قرآن میں اور حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں طلاق کے متعلق تعلق سے، میں وہ آپ کو جو ہے بتاتا ہوں۔ پہلے اس مختصر مضمون کو سمجھ لیں آپ۔ طلاق اسلام کی نظر میں نکاح اور شادی کا مقصد مرد و عورت کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم کرنا اور پھر اسی رشتے پر پوری زندگی گزارنا ہے۔ طلاق اسی رشتے کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسلام میں کسی رشتے کو توڑنا بہت بڑا جرم ہے۔ طلاق کی اجازت بھی بہت ہی مجبوری کی حالت میں دی گئی ہے، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے پرانے رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور خاندان میں نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کل ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں طلاق کا رواج بہت بڑھ گیا ہے۔ لوگ معمولی باتوں پر طلاق دے دیتے ہیں، اور وہ بھی ایک ہی دفعہ میں 3 طلاق دیتے ہیں۔ یہ بڑا گناہ ہے جس کا سلسلہ ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ معاشرے کو اس سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ طلاق کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے کہ مرد طلاق دے سکتا ہے، لیکن اس سے بھی بے لگام نہیں چھوڑا ہے کہ ویسے ہی طلاق دے دے، اس میں بھی پابندیاں ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی ایک آپشن رکھا گیا ہے خلا کا۔ نکاح ایک مضبوط رشتہ ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ نکاح ایک مضبوط معاہدہ ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح کے اس معاہدے کو پوری عمر نبھایا جائے، کسی بھی وقت اس کو توڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رشتہ نکاح کو میثاق غلیظ یعنی سخت معاہدہ اور پکا وعدہ کہا ہے۔ فرماتے ہیں عورتوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا۔ یہ بھاری عہد کیا ہے؟ وہی ایک ساتھ زندگی گزارنے کا عہد جو ایک ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ سورہ نساء میں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ شیطان میاں بیوی کی جدائی سے بہت خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان یعنی ابلیس روزانہ اپنا پایا تخت پانی کے اوپر بچھاتا ہے اور ماتحت شیاطین کو لوگوں کو بہکانے اور بھلائی سے ہٹانے کے لیے بھیجتا ہے۔
چنانچہ جب تمام شیاطین اپنا کام کر کے واپس آتے ہیں تو ہر ایک اس کے سامنے اپنا اپنا کارنامہ پیش کرتا ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے فتنہ پھیلانے کا ذکر کرتا ہے، تو ابلیس کہتا ہے کہ تم لوگوں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اتنے میں ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں میاں بیوی میں جدائی کرا دی۔ یہ سن کر شیطان اس کو گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، شاباش، تو نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو شیطان بھی بہت خوش ہوتا ہے، میاں بیوی کے اندر جب جدائی ہوتی ہے، جب طلاق ہو جاتی ہے تو شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اپنے چیلے کو گلے لگا لیتا ہے کہ شاباش، تو نے بہت اچھا کام کیا۔ عورتوں کے تعلق سے مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ طلاق سے پہلے عورتوں کو سمجھاؤ، اور آگے کہا کہ ان کے بستر الگ کر دو۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، عام طور پر معمولی باتوں کی وجہ سے طلاق دی جاتی ہے، حالانکہ معمولی بات پر فوراً ایک طلاق دینا بھی گناہ ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اگر کسی طرح کی کوئی انبن پیدا ہو جائے تو عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر سمجھانے سے کام نہ چلے تو ان کے بستر کو الگ کر دینا چاہیے، اور اگر اس پر بھی نہ مانے تو ڈانٹ ڈپٹ اور ہلکی پھلکی سزا سے کام لینا چاہیے۔ طلاق سے پہلے کی یہ وہ تدبیریں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، اور جن عورتوں سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، پہلے انہیں فَعِظُوهُنَّ، یعنی ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، اور اگر اس سے کام نہ چلے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو انہیں بستروں پر اکیلا چھوڑ دو۔ اگر اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو، وَاضْرِبُوهُنَّ، یعنی ہلکی پھلکی مار۔ پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان پر کارروائی کرنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش مت کرو، یقین رکھو اللہ تعالیٰ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ہی خاندان والوں سے صلح صفائی کرو اس کے بارے میں فرمایا۔ اوپر جو تدبیریں بیان کی گئی ہیں اگر ان سے بھی آپس میں صلح صفائی نہ ہو سکے تو پھر چوتھے مرحلے میں خاندان والوں سے معاملے کو حل کروانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا امکان ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے مرد کے خاندان میں سے ایک منصف، انصاف کرنے والا، اور عورت کے خاندان میں سے ایک منصف بھیج دو۔ اگر دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے۔ اور اگر خاندان والوں کی کوشش کے بعد بھی دونوں کے تعلقات ٹھیک نہ رہیں تو ظاہر ہے کہ اب ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے اور اب الگ ہونے ہی میں بھلائی ہے۔ ایسی صورت میں اسلام نے طلاق دینے کی اجازت دی ہے۔ یہ ایک آخری مرحلہ ہے، آخری اسٹیج ہے۔ اللہ تعالیٰ کو طلاق سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ طلاق سے چونکہ ایک مضبوط رشتہ ٹوٹتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کو طلاق بہت ہی ناپسند ہے۔ اس کی اجازت انتہائی مجبوری کی حالت میں دی گئی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ اور قابل نفرت چیز طلاق ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ ایک دوسرے حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے نکاح کرو، طلاق مت دو، کیونکہ اس کی وجہ سے عرش ہل جاتا ہے۔ طلاق سے اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت پر جنت حرام ہے۔ مستورات اس بات کو خاص طور سے سنیں کہ بلا وجہ، کوئی وجہ نہیں ہے، طلاق مانگنے والی عورت پر جنت حرام ہے۔ گھروں میں جہاں ذرا سی انبن ہوئی کہ عورتیں طلاق مانگنے لگتی ہیں
اور پھر مرد بھی غصے میں آ کر طلاق دے ڈالتے ہیں، یہ طریقہ انتہائی غلط ہے۔ آپس میں تھوڑی بہت ناگواری پیدا ہو جائے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر سبب کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ بہت سنگین بات ہے یہ۔ البتہ اگر عورت واقعی اس گھر میں انتہائی پریشان ہو اور سخت مجبوریاں ہوں اور اس کی وجہ سے وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو تو وہ عورت اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ بلا وجہ اگر طلاق مانگی جائے گی تو سخت گنہگار ہوگی، جنت اس پر حرام کر دی جائے گی۔ لیکن سخت مجبوری ہے، ایسی کنڈیشن آ گئی کہ طلاق مانگے بغیر اب اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ نہیں رہ سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے گنجائش رکھی ہے شریعت نے کہ وہ مانگ سکتی ہے، وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے۔ ہنسی مذاق کے طلاق بھی پڑ جاتی ہے۔ اسلام میں طلاق کے بہت ہی اہمیت ہے، وہ انتہائی نازک معاملہ ہے، اسی لیے اس میں ہنسی مذاق کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ اگر ہنسی مذاق میں بھی طلاق دے دی جائے تو وہ بھی پڑ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کا مذاق بھی حقیقت ہے۔ ایک نکاح، دوسری طلاق اور تیسری رجعت۔ مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے اور مذاق میں نکاح بھی ہو جاتا ہے، اور تیسری رجعت ہے، یعنی یہ رجوع کر لینا۔ رجعت کا مطلب ہے وہ عورت جس کو طلاق رجعی دی گئی اور عدت کے اندر اس کو واپس لوٹا لینا، یعنی ایک طلاق دی گئی تھی طلاق رجعی، تو اس کو عدت گزارنے سے پہلے مذاق میں بھی لوٹا لیا، تب بھی یہ مانا جائے گا کہ ہاں اس نے واپس کر لیا ہے، رجوع کر لیا ہے۔ انتہائی مجبوری میں طلاق دینے کی گنجائش ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو طلاق مت دو الا یہ کہ ان کا چال چلن خراب ہو جائے۔ بلا شبہ اللہ ان مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو صرف مزے اڑانے کے شوقین ہوں۔ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتایا گیا۔ اگر طلاق دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو عورت کو پاکی کی حالت میں ایک طلاق دینی چاہیے۔ ناپاکی اور حیض کی حالت میں طلاق دینا سخت گناہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور حکم دیا کہ عبداللہ کو چاہیے کہ اس سے رجعت کر لے، کیونکہ اس نے طلاق رجعی دی جس میں رجعت کی گنجائش ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ناپاکی کا زمانہ ختم ہو کر پاکی کا زمانہ آ جائے، پھر وہ پاکی کا زمانہ بھی گزر جائے اور پھر ناپاکی کا زمانہ آئے اور وہ بھی ختم ہو جائے، اس کے بعد جو پاکی کا زمانہ آئے گا تو اس حالت میں اگر وہ طلاق دینا ہی مناسب سمجھے تو اس کی پاکی کے زمانے میں اس کے ساتھ صحبت کیے بغیر طلاق دے دے۔ ایک ہی وقت میں 3 طلاق دینا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو آپ اس پر سخت غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ابھی جب کہ میں تمہارے درمیان ہوں کیا کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں طلاق دینے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، ایک ساتھ 3 طلاق دینا اس طریقے کے خلاف ہے، گویا یہ قرآنی تعلیمات کے ساتھ کھلا ہوا مذاق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناراضگی کو دیکھیے اور آج کے حالات پر نظر ڈالیے، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے، ہمارے معاشرے میں وہی بات پھیلتی چلی جا رہی ہے، یعنی ہر طرف بیک وقت 3 طلاقیں دینے کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو روکنے کی سخت ضرورت ہے۔ اب اس میں یہ ہے، یہ طلاق کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں طلاق اسلام کی نظر میں یہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو کہ اسلام میں طلاق
حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، مبغوض ہے۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کے گنجائش رکھی گئی ہے کہ جب آپس میں نباہ نہیں ہو رہا ہے، نہیں بن پا رہی، تو اب آخری مرحلہ یہ ہے، آخری اسٹیج، کہ اب طلاق دلوا دی جائے گی اور دونوں میاں بیوی کو الگ کر دیا جائے گا۔ یہ آخری اسٹیج، آخری مرحلہ ہے۔ اس میں بھی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کسی طرح سے مصالحت ہو جائے، کسی طرح سے صلح صفائی ہو جائے اور طلاق تک کی نوبت نہ پہنچے، یہ کوشش ہونا چاہیے۔ ہماری پوری مکمل کوشش ہو کہ طلاق نہ ہونے پائے۔ مستورات خاص طور سے طلاق کا مطالبہ ہرگز نہ کریں۔ آج اس زمانے میں، اس دور میں خاص طور سے بچیوں کے لیے طلاق کا مسئلہ بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ لڑکوں کے لیے، بچوں کے لیے اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، انہیں دوسرے مل سکتی ہے، لیکن جو ہماری بہنیں ہیں مستورات، اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے خدا نخواستہ طلاق کا، تو دوسری جگہ رشتہ ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سماج، سوسائٹی، معاشرہ ہمیں جینے نہیں دیتا ہے۔ سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر کار اس کی طلاق کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجوہات تلاش کی جاتی ہے، چھان بین کی جاتی ہے کہ اس کی طلاق آخر کار کیوں ہوئی۔ یہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ حفاظت فرمائے اس چیز سے۔ اور ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے، جب اپنی بیٹے کی طلاق ہوتی ہے تو ایک ماں اور ایک باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے، یہ صرف ایک باپ اور ایک ماں ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ پوری زندگی اپنی بیٹی کو، اپنے لخت جگر، نور نظر کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، اس کو پالا پوسا، ہر جائز اس کی خواہشوں کو پورا کیا۔ ماں نے، باپ نے سوکھی روٹی کھا لی، چٹنی کھا لی، پیاز سے روٹی کھا لی، لیکن اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دیا۔ خود گیلے میں سو گئی، لیکن اپنی بچی کو اور اپنے بچے کو کبھی بھی اس نے گیلے میں نہیں سونے دیا۔ خود بھوکی پیاسی رہی، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے اور بچیوں کو کھلایا۔ آج بھی ماں کے اندر وہ ممتا اور وہ محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ بچوں کے لیے اتنی محبت آج بھی ہے۔ تو یہ بات، ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، اس کو میں آگے بیان کرتا، اس سے پہلے ابھی ہی اسے بیان کر دیتا ہوں۔ ماؤں سے اور بہنوں سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس واقعے کو آپ سنیے اور اپنے بچوں اور بچیوں کا صحیح جگہ پر رشتہ کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 4 وجوہات کی بنا پر رشتہ کیا جاتا ہے، 4 وجہ سے۔ تنکح المرأة لأربع ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ لمال، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تو کہا کہ فاظفر بذات الدین، حدیث میں کہا کہ تم دین کو ترجیح دینا۔ آج ساری چیزوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، دین 4 نمبر پہ ہے، اس کو یہ حدیث میں 4 نمبر پہ بیان کیا اور کہا کہ دین کو ترجیح دینا، لیکن آج دین کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے۔ آج سب سے زیادہ مالداری کو ترجیح دی جاتی ہے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کا اور بچیوں کا رشتہ کر رہے ہیں وہ مالدار ہونا چاہیے، ولی مالن، مال والا ہو، جبکہ اس کا بڑا نقصان ہے۔ دیندار اگر ہوں گے تو یاد رکھیں کہ ایک آپ کے بیٹے کا اور بیٹیوں کی زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی۔ آج کل زیادہ سے زیادہ جو طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں وہ مالداروں کے یہاں سے آ رہی ہیں۔ مالدار جتنے ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، لیکن جو رشتہ ازدواج ہے وہ صحیح سے چل نہیں پا رہا ہے۔ طلاق کی نوبتیں آ رہی، عورتیں نافرمان، طرح طرح کی باتیں۔
ایسے کئی واقعات ہیں ہمارے سامنے۔ تو ایک مالداری کے لیے یہ جو میں اس پر ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیوں کا رشتہ انہوں نے ایسی جگہ پہ کیا کہ جو سرکاری نوکری تھی ان کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ سرکاری نوکری تھی تو اچھی خاصی کمائی بھی تھی، پیسے بھی اچھے خاصے آتے تھے، اور ایک بیٹے کا رشتہ تھوڑے کمزور گھرانے میں ہوا تھا، یعنی سرکاری نوکری نہیں تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 30 سے 40 ہزار روپے مہینے کی منتھلی وہ بندہ کماتا تھا۔ اس کی جو بیٹی تھی، اس کی بیٹے کی نظر ہمیشہ اپنی 2 بہنوں کی طرف جاتی تھی کہ یہ جو ہماری 2 بہنیں ہیں کتنے عیش و آرام سے ہیں، ان کے گھروں میں اے سی بھی ہے، بڑی بڑی کاریں ہیں، لگزریہ گاڑیاں ہیں، اور فلاں ساری سہولتیں ان دونوں کے لیے مہیا ہیں، یہ سب میرے لیے کیوں نہیں ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے اس بیوی نے، یعنی اس کی جو چھوٹی بیٹی تھی، اس نے اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کہ مجھے بھی اے سی بھی چاہیے، فلاں آئی فون موبائل چاہیے، اور یہ فلاں اس طرح چاہیے کار، یہ سارے ڈیمانڈ کر ڈالی اپنی بہنوں کی طرح۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس بیچارے شوہر نے یہ کہا کہ میری انکم اتنی نہیں ہے کہ میں لگژری گاڑی لے سکوں، میری انکم اتنی نہیں ہے کہ میں آپ کو اے سی میں رکھ سکوں، میری انکم اتنی نہیں ہے کہ میں آپ کو آئی فون موبائل دلا سکوں جو 40 سے 50 1 لاکھ روپیہ تک کا آئی فون آتا ہے وہ دلا سکوں۔ اس نے کہا کیسے بھی لائیے، اس نے قرضہ لیا، کہیں سے پیسے جگاڑ کر کے اپنی بیوی کو آئی فون بھی دلایا، پھر بھی ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ بڑھتی گئی۔ آخر کار نوبت یہاں تک آ گئی کہ طلاق تک مرحلہ پہنچ گیا۔ یہ مطالبہ کرنے لگ گئی کہ مجھے طلاق چاہیے۔ اس نے بندے نے طلاق دے دی۔ جب طلاق دی، اس کے باپ کو خبر لگی، والدہ کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، باپ کو خبر لگی، باپ بیچارہ ننگے پیر دوڑتا ہوا اپنی بیٹی کے گھر کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ جب یہ خبر اس نے سنی ہے اپنے کانوں سے کہ میری بیٹی کی طلاق ہو گئی، تو واقعہ یہ ہے وہ کہ رستے میں جا رہا تھا اور آدھے رستے تک پہنچا اور بیچ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ باپ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پایا، انتقال فرما گیا۔ اب دیکھیے ہوا یہ کہ اس کے چچا گئے اور چچا اس بچے کو لے کر کے آئے، اس کے بھائی بھی تھے، باپ کا انتقال ابھی ہوا، ماں کا انتقال پہلے ہو چکا تھا، بھائی کے پاس کچھ کمرہ تھا اور اوپر بھائی نے کمرہ دے دیا، ایک کمرہ، اسی کمرے میں بچے بھی رہ رہے ہیں، لائٹ چلی جا رہی تو قبر نما معلوم ہو رہا ہے۔ جب ساری آفتیں مصیبتیں سب دیکھنی پڑی، تب اسے اپنا وہ زمانہ یاد آیا کہ وہ دور جو پہلا میرا شوہر تھا کہ اس نے کتنے اچھے سے مجھے رکھا تھا اور وہ میرے لیے بہت بہتر زمانہ تھا، کاش کہ میں اس کو اپنائے رکھتی اور ایسا قدم نہیں اٹھاتی اور طلاق کی یہ نوبت نہیں آتی اور طلاق کا مطالبہ نہیں کرتے تو میں آج عیش کی زندگی گزارتی۔ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ کبھی اس چیز کا مطالبہ نہ کریں۔ اگر آج ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، آج اگر ہمارے شوہر کم کماتے ہیں، اگر کم روپیہ اور منتھلی پیسہ آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان مع العسر یسرا کہ ہر تنگی اور ہر آسانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مشکلات کے بعد آسانیاں بھی رکھی ہیں۔ یہ ابھی مشکل کا دور ہے، گزر جائے گا، چٹنی روٹی کے ساتھ گزار لو، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ پھلیں گے پھولیں گے، ہر اعتبار سے آپ ترقی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی کے وہ منازل اور وہ راستے اور وہ دور آپ کو دکھائے گا۔ کبھی بھی مفلسی میں، غریبی میں اس طرح کا مطالبہ ہرگز مت کرنا،
جیسا بھی دور آ جائے اس دور کو برداشت کر لینا۔